وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بہت ہی عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگوں، قابل تکریم علماء و مشائخ، اور بہت ہی قابل احتشام و احترام زندہ و پائندہ دل نوجوانوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اس دور میں سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، گوگل کا سرچ انجن، یوٹیوب، جی میل، یاہو، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل، ایس ایم ایس سروسز، موبائل فون پیکیجز اور بہت سارے معاملات ہیں جن سے ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، اور وہ ہے ہماری خلوت کا امتحان۔ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، جب وہ سب کے سامنے ہو تو اسے جلوت کہتے ہیں، گیدرنگ میں ہو، محفل میں ہو، مجلس میں ہو، مسجد میں ہو، مکتب میں ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، گلی محلے چوک چوراہے میں ہو، کوئی دو چار لوگ اس کے سامنے اسے آبزرو کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو یہ ہماری جلوت ہوتی ہے۔ انسان کی دوسری کیفیت یا کنڈیشن ہے خلوت۔ خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، جب اسے کوئی نہ دیکھتا ہو، وہ اپنے بیڈ روم میں ہو، وہ اپنے ڈرائنگ روم میں ہو، وہ اکیلا اپنے آفس میں ہو، اس نے کوڈ لگا کے اپنے موبائل کے مختلف کوڈز کے ذریعے ڈیٹا کو محفوظ کر کے وہ سمجھتا ہو کہ میں سیکیور ہوں، خلوت میں ہوں۔ وہ اکیلا فیس بک پہ پوسٹنگ کر رہا ہو، اکیلا موبائل پہ کالز کر رہا ہو، میسیج کر رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، لائکنگ کر رہا ہو، شیئرنگ کر رہا ہو، میل کر رہا ہو، سرچ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، تو یہ ہے انسان کی خلوت۔ اور یاد رکھیے کہ جلوت میں بالعموم انسان اللہ سے بھی ڈرتا ہے، لیکن ساتھ ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے، ماں دیکھتی ہے، باپ دیکھتا ہے، دوست دیکھتے ہیں، استاد دیکھتے ہیں، شاگرد دیکھتے ہیں، احباب دیکھتے ہیں، کمپنی کے لوگ دیکھتے ہیں، تو اس سے برائی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اور خلوت جب اسے کوئی نہ دیکھتا ہو تو شیطان کے غلبے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اگر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کو کیا نصیب ہوتا ہے۔ خلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ کا خوف جاتا رہے تو کیا کچھ سزائیں ملتی ہیں
اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اپنی تنہائیوں اور خلوتوں میں ہم اللہ کا خوف کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 7.5 ارب کی آبادی، 7.5 ارب انسانوں میں سے 7-8 ارب انسانوں میں سے 5 ارب انسان وہ ہیں جو موبائل یوزرز ہیں، موبائل کو استعمال کرتے ہیں اچھے مقصد کے لیے یا برے مقصد کے لیے، اور ان 5 ارب موبائل کو استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے خلوتوں کا امتحان اس لیے بہت سنگین اور خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ وہ برے منظر، وہ بری تصویریں، وہ گندے امیج، وہ فحش مناظر، وہ گندے بول، وہ طرح طرح کا گند اور جنسیات سے متعلق پھیلائی ہوئی شیطان کی ساری غلاظت جن تک رسائی انسان کے لیے ناممکن ہوتی تھی یا مشکل ہوتی تھی یا بہت ہی پاپڑ پیلنے کے بعد وہ ان تنہائی کے لمحوں تک پہنچتا تھا، آج کے میرے نوجوان بیٹے کا، نوجوان بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہ بن چکا ہے کہ وہ سارے کا سارا گند ایزیلی اور بغیر زیادہ خرچ کیے انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اور تنہائیاں اس حد تک برائی کی آماج کیا بن چکی ہے۔ رمضان کی تاک رات ہے، رونے کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے، جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، آسمان سے اعلان ہے جنت کو چاہنے والے آگے بڑھ، ایک اور اعلان ہے برائی کو چاہنے والے اب تو باز آ جا، جس میں اللہ رب العزت نے ثواب کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ رات بھی ایسی ہے جس میں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے۔ میں ایک مسجد سے یوں درس دے کے فارغ ہو کے ایک نوجوان کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ مسجد میں لیٹا ہوا ہے، اور مسجد میں لیٹے ہوئے جب میری اس کی سکرین کے اوپر موبائل کی سکرین پہ نگاہ پڑتی ہے تو یوں میں حیران و ششدر رہ جاتا ہوں کہ مسجد کے اندر لیٹے بھی، تاک رات کے اندر بھی اس کی موبائل کی سکرین پہ بری تصویریں گردش کر رہی ہیں۔ کراچی سے ایک نوجوان خط لکھتا ہے، کہتا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خدشہ سا محسوس ہوتا ہے۔ عالم اس سے پوچھتا ہے بیٹے جب تک تو مسئلہ بیان نہیں کرے گا توبہ کی اصل کیفیت، اس کا ازالہ تیرے سامنے اس کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ نوجوان لکھتا ہے تنہائیوں کے لمحوں میں اپنے کسی نہ کسی میڈیا کے اوپر گندی اور بری تصویر کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی ہی عزت کی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، میری معافی کا راستہ کیا ہے؟ تو آئیے، آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اچھے نہیں ہیں، آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہم روتے نہیں ہیں، آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تاک راتوں میں لمبی دعائیں نہ ہوتی ہوں، آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ واعظ و نصیحت کی باتیں نہ ہوتی ہوں، آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم تقوی کا اظہار نہ کرتے ہوں۔ بہت بڑے مسائل کے ساتھ آج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ جب ہمیں کوئی نہیں دیکھتا ہوتا تب ہماری راتیں کیسی ہیں، جب دنیا کی کوئی آنکھ ہمارا مشاہدہ نہیں کر رہی ہوتی تب ہماری خلوت کے لمحے کیسے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی سنگین مسئلہ بن چکا ہے کہ آپ گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہوئے بھی تنہائیاں اختیار کر سکتے ہیں، سابقہ دور میں یہ ممکن نہیں تھا۔ آج کے دور میں میرج ہال کے اندر بیٹھے ہوئے، دین کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے کانوں کے ساتھ ہیڈ فون لگائیں، ہمیں معلوم نہیں آپ کیا سنتے ہوں گے۔ ٹھٹھتی راتوں میں آپ اپنے بستر پہ، اپنے بیڈ روم میں، ماں باپ کے پڑوس میں لیٹے ہوں اور بند کمرے کے اندر لحاف کے نیچے آپ کے موبائل میں کیا گند ہے ہمیں معلوم نہیں۔ یہ تنہائی کے مرحلے ہوتے ہیں، اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کی تنہائیوں کا ضرور امتحان لیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ ہے، صحابہ کرام کا امتحان لیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ۔ صحابہ کرام عمرے پہ روانہ ہیں، راستے میں جنگل کے سفر ہیں۔ آپ جانتے ہیں مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کتنے لمبے فاصلے ہیں۔ مدینہ سے چلے ہیں 400 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ ہے، مکہ میں پہنچنا ہے۔ راستے میں پہاڑیاں بھی ہیں، پہاڑوں کی اوٹ بھی ہے، طرح طرح کے ویرانے بھی ہیں، صحرائیں بھی ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے صحابہ سے بھی کہتے ہیں، پیغمبر کے ساتھیوں سے کہتے ہیں، میں تمہارا بھی امتحان لوں گا۔ تم حالت احرام میں ہو، مکہ کی طرف رخت سفر باندھے ہوئے ہو، لبیک لبیک کی صدائیں تمہاری زبان کے اوپر جاری و ساری ہیں، لیکن راستے میں شکار کے اوپر پابندی ہے، اور میں راستے کے اندر امتحان لوں گا۔ جب تم تنہائیوں میں ہوگے، کوئی نہیں دیکھتا ہوگا، شکار اتنا آئے گا، تنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے ہاتھوں میں آ کے گر رہا ہوگا۔ شکار کرنا منع ہے نا حالت احرام میں، تو رب نے امتحان لیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں غیر معمولی طور پہ شکار آیا، بس یوں پکڑے پرندہ پکڑ لیں، یوں ہاتھ کریں چیز کو پکڑ لیں، یوں ہاتھ کریں جنگلی مختلف جانوروں کو جو انسان کو پسند ہیں پکڑ لیں، ایسے شکار آیا۔ وَرِمَاحُكُمْ، دور آیا، نیزہ لگائیں پکڑ لیں، لیکن اللہ نے کہا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، جب تمہارے پاس شکار آئے گا تو امتحان یہ ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تنہائیوں میں اللہ سے کون کتنا ڈرتا ہے۔ تنہائیوں کا امتحان رب تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا انعام جو تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈر جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ دو الفاظ قابل غور ہیں۔ شیخ پورا کو میں کہا کرتا ہوں یہ شیخ القرآن کا شہر ہے۔ بچپن میں جو ان کی آوازیں راجوال کے اندر سنی ہیں آج تک کانوں میں پڑتی رہتی ہیں۔ جب بھی گزرتے والد محترم سے ملتے اور ان کی تقریر کا ایک خوبصورت امتیاز یہ ہوتا تھا، جس وجہ سے ان کو شیخ القرآن کہتے تھے کہ وہ قرآن کی روشنی میں باتیں کرتے تھے، قرآن کے نقطے بیان کرتے تھے۔ تو آئیے سنیے ذرا رب تعالیٰ نے الفاظ کیا استعمال کیے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو رب کی عظمت کی وجہ سے بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ خشیت اور خوف میں فرق ہوتا ہے۔ خوف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خشیت کا بھی ہوتا ہے۔ خوف کا معنی ہے ڈر، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، ظالم کا خوف بھی ہو سکتا ہے، کافر کا خوف بھی ہو سکتا ہے، فاسق کا خوف بھی ہو سکتا ہے، شیر کا خوف بھی ہو سکتا ہے، درندے کا خوف بھی ہو سکتا ہے، نیچرل خوف بھی ہو سکتا ہے، طبعی ڈر بھی ہو سکتا ہے، لیکن خشیت اس سے اعلیٰ مرتبہ کی چیز ہے۔ خوف کا مطلب عام ڈر ہے، خشیت کا مطلب جب آپ کسی ہستی کو عظیم سمجھتے ہوں، ذوالجلال سمجھتے ہوں، والاکرام سمجھتے ہوں، علام الغیوب سمجھتے ہوں، برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہوں، سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا سمجھتے ہوں، تو کسی کی عظمت کی وجہ سے جو آپ کے سینے میں خوف پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ کہا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب،
جو اپنے رب کے جلال کی وجہ سے رب سے ڈرتے ہیں۔ بالغیب کا ایک معنی ہے جب کہ وہ غیب میں ہوتے ہیں، دنیا اسے نہیں دیکھتی ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ رب غیب میں ہوتا ہے، نگاہیں اسے نہیں دیکھتی ہیں، وہ پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کی زندگی کے سب گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور اجر بھی بہت بڑا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ چپکے باتیں کرو یا اونچی اونچی کرو، اگر قرآن کے اس لفظ کو میں آج کے دور کے حوالے سے ایلیبوریٹ کر کے اس کو بیان کرنا چاہوں تو مطلب یہ ہوگا، تم اپنے موبائل کے اسپیکر کو آن کر کے بات کرو یا آف کر کے بات کرو، ہیڈ فون لگا کے بات کرو یا سب کے سامنے بات کرو، کمرے کے کونے میں بات کرو یا کسی محفل میں بات کرو، ڈرائنگ روم بیڈ روم میں بات کرو یا اسکول کے لان میں بات کرو، گھر کے صحن میں بات کرو یا کالج کے کسی کلاس روم میں بیٹھ کے بات کرو، تم آہستہ آہستہ چپکے پوسٹنگ کرو یا سب کے سامنے کرو، دنیا جہاں کی گندی سی گندی تصویریں تم سب کے سامنے شیئر کرو یا تنہائیوں میں بیٹھ کے شیئر کرو۔ اے نوجوانوں، اسلام کو ماننے والوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں اور بھائیوں، اس بات کو یاد رکھنا، انہ علیم بذات الصدور، تمہاری باتیں تو دور کی بات ہے، جب تم باتیں چیٹنگ کالز میسیجنگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، تمہارا رب تو وہ رب ہے اس وقت تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ وہ یہ تو جانتا ہی ہے تم کیا میسج کر رہے ہو، وہ یہ تو جانتا ہی تم کیا کال کر رہے ہو، وہ یہ تو جانتا ہی فیس بک کھول کے کیوں بیٹھے ہو، وہ یہ تو جانتا ہی ہے واٹس ایپ کے کسی گروپ کے اندر کیوں تم نے اپنی انٹری کروائی ہے، وہ یہ تو جانتا ہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس نیت سے کر رہے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہ نہیں جانتا من خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا کہنے ہیں رب کے قرآن کے، میں اور آپ کیا تھے؟ ماں کے پیٹ میں گندے سا پانی کا ایک نطفہ تھے، علقہ بنے، جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنے، ہڈیاں بنی، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ گندے سے پانی کے نطفے کو 50 لاکھ کے قریب گندے سے گندے جرثوموں کو، جرم کو، سیل کو، ایگ کو، زائگوٹ کو، چونٹی سے لاکھوں گنا چھوٹے تھے ماں کے پیٹ میں، جس رب نے اس ماں کے پیٹ میں گندے سے پانی سے نطفے کو تمہیں انسان بنایا، آنکھیں بنائی، بینائی دی، دیدے دیے، دیکھنے کی صلاحیت دی، آنکھیں دی، قوت بینائی دی، کان دیے، قوت شنوائی دی، زبان دی، قوت گویائی دی۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے تمہیں سننے دیکھنے والا بنایا ہے، کیا وہ رب تمہاری باتوں کو جانتا نہیں ہے؟ پھر آگے لفظ بھی یہ استعمال کیا، وهو اللطیف الخبیر، یعلم، 3 لفظ اکٹھے ہو گئے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ علم سے اللہ کا نام علیم ہے، خبر اس سے اللہ کا نام خبیر ہے، لطف
اس سے اللہ کا نام لطیف ہے۔ یہاں اللہ نے اپنی 3 صفتیں بیان کی، بھلا وہ کیوں نہیں جانتا؟ وہ علیم بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید علیم اور خبیر میں کوئی فرق نہیں۔ علیم کا معنی علم والا، خبیر کا معنی خبر والا۔ علم کا معنی نالج ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے، ازل سے ابد تک ہر چیز کی حقیقت کو، ماہیت کو، اصلیت کو ہمیشہ سے جانتا ہے، اس لحاظ سے علیم ہے۔ اور لمحہ لمحہ کی رپورٹ اس کے پاس ہے، اس لحاظ سے وہ خبیر بھی ہے۔ علیم اس کا علم ازلی اور ابدی ہے، خبیر ازلی اور ابدی ہونے کے ساتھ ساتھ جس وقت تم کوئی حرکت کر رہے ہوتے ہو اس وقت بھی اس کو تازہ ترین خبر بھی ہوتی ہے۔ اور لطیف کا معنی کہ وہ اس خبر اور علم کی گہرائیوں تک تمہیں جانتا ہے۔ یہ 3 صفتیں اللہ نے بیان کی۔ تو پہلا انعام رب تعالیٰ سے تنہائیوں میں ڈرنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ وہ تو اس تنہائیوں میں ڈرنے والے کو ایسے مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ جب وہ رب سے دعائیں کرتا ہے تو پھر وہ اس کی دعاؤں کو بھی سننے لگ جاتا ہے۔ وہ 3 لوگ جو غار کی تنہائیوں میں پھنس گئے، وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا تھا، اے مولا کریم رب رحیم، تو جانتا ہے میری اپنی ایک کزن کے ساتھ غلط معاملات تھے، میں اس سے تعلق استوار اور قائم کرنا چاہتا تھا، وہ حیا کی پہ کر اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی قیامت تک کے لیے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ وہ بچ جاتی تھی، پھر حالات نے پلٹا کھایا، اس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے، فقر و فاقہ ناشنے لگا، مجبور ہو کے قرض مانگنے آئی، میں نے اس کو قرض دے دیا، شرط یہ رکھی الا ان تخلی بینی و بینہا، میرے اور اس کے درمیان خلوت اور تنہائیوں کے کچھ لمحے، کچھ اوقات ہونے چاہیے۔ وہ مان گئی۔ جب میں برائی پہ آمادہ ہوا، اتق اللہ ولا تفضل خاتم الا بحقہ، کب کپاتے جسم کے ساتھ، لرزتی زبان کے ساتھ، شاید ڈوبتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، میری جوانی میری عزت کو داغدار اور تار نہ کر، اے اللہ تو جانتا ہے صرف تیری خاطر میں برائی سے باز آ گیا تھا، اگر تجھے یہ منظور ہے تو آج پتھر کو پیچھے ہٹا دے۔ اس کی دعا کو سن کے رب تعالیٰ نے پتھر کو بھی پیچھے ہٹا دیا تھا۔ معافی بھی ہے، اجر بھی بہت بڑا ہے۔ دوسری چیز، جو تنہائیوں میں رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ دنیا آخرت میں سب سے زیادہ عزت کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے آج کے نوجوان کا یہ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ شہرت چاہتا ہے، مقبولیت چاہتا ہے، فالوورز چاہتا ہے، لورز چاہتا ہے، فرینڈز چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے فالوورز جو ہیں ہزاروں میں ہوں، لاکھوں میں ہوں، میں گند سے گند بے شک شیئر کرتا رہوں، لوگ اس کو لائک کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا۔ نہیں 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 میرے نوجوان بیٹے، اس سے تیری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، اس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ خالی خولی دھوکے کی چیزیں ہیں۔ عزت کے اختیار رب تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ جب رب سے بندہ ڈرنے والا بن جاتا ہے، پھر اللہ آسمانوں میں جبریل سے کہتے ہیں میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوه، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی سب اس سے محبت کرو۔ فیحبه اہل السماء، آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ پھر امام احمد کی وہ محبت ان کو ملتی ہے، نہ سوشل میڈیا ہے، نہ فالوورز ہیں، نہ کانٹیکٹس ہیں، نہ ان کی لسٹ کوئی بہت لمبی چوڑی ہے، تاریخ لکھتی ہے امام احمد کا بغداد سے جنازہ اٹھا تو 40,000 کے قریب لوگ ان کے جنازے کو دیکھ کر توبہ طائب ہو گئے تھے۔
رب تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے. ان چیزوں سے حقیقی محبت حاصل نہیں ہوتی. دوسری چیز، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. کیسا اضافہ کرتا ہے؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نگرانی کر رہے، چوکوں میں چراہوں میں چکر لگا رہے اور مختلف گشت کرتے ہوئے چکر لگاتے ہوئے ایک ایسی صحرا میں پہنچتے ہیں جہاں ایک چرواہا پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے بکریوں کو چراتے ہوئے نیچے اتر رہا ہے. جناب عمر فاروق کہتے ہیں ایک بکری مجھے دے دو نا. وہ کہتا ہے جناب میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، ملازم ہوں، مالک تو کوئی اور ہے. جناب عمر فاروق کہتے ہیں تو کیا ہوا، ایک بکری مجھے بیچ دو. مالک پوچھے گا بکری کہاں گئی، تم کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے. نہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، نہ ایف ایس سی کی ہے، نہ ایجوکیٹر میں پڑھا ہے، نہ پنجاب کالج میں پڑھا ہے، نہ فروبائل اسکول سسٹم کا پڑھا ہوا ہے، نہ بیکن ہاؤس کا پڑھا ہوا ہے، نہ اس نے بایو فزکس کیمسٹری کو پڑھا ہے. تعلیم یہ نہیں ہے جو رب سے دور کرتی ہے. حقیقی تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسانوں کے دلوں میں رب کی خشیت پیدا کرے. اللہ نے علماء کہا ہی ان کو ہے جو رب سے ڈرنے والے ہوں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے سینوں میں رب کی معرفت کے چشمے اور سوتے پھوٹتے ہوں. وہ بیچارہ باقاعدہ کوالیفائڈ تو نہیں ہے، ڈگری یافتہ تو نہیں ہے، لیکن علم والا ہے، معرفت والا ہے. ایک ہی جواب دیتا ہے، اے عمر، اے عمر، اگر اس مالک کو نہیں پتا ہے تو عرش کے مالک کو میں کل کیا جواب دوں گا؟ وہ تو جانتا ہے نا. پھر کیسی عزت ملتی ہے. یہ چرواہا تھا، اب عمر فاروق اس کے پیچھے پیچھے ہیں، پتہ کرواتے ہیں ایڈریس کیا ہے، رہتا کہاں ہے، ملازم کس کا ہے، نوکر کس کا ہے. تلاش کر کے وہاں پہنچتے ہیں. کہتے ہیں یہ تیرا نوکر میں لینا چاہتا ہوں، جو بھی اس کی قیمت لگاؤ. عمر دینے کے لیے تیار ہے. سودے ہو جاتے ہیں، گھر میں لے آتے ہیں. اپنے نوکر کو مخاطب ہو کے اصل عزت کی بات یہ ہے. جناب عمر فاروق کہتے ہیں کلمۃ اعتقدک فی الدنیا من الرق ارجو اللہ ان تعتقک فی الآخرۃ من النار. تیرے ایک بول لے کہ مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، آج کے بعد اس بول کی وجہ سے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کل قیامت کے دن عرش کا مالک تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دے گا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر ایک مرد و عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارے خاندان اور قبیلے ہم نے محض آپس میں پہچان اور تعارف کے لیے بنائے ہیں. سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے. اب 3 لفظ اکٹھے ہو گئے، خوف، خشیت، تقوی. تینوں کا معنی ہم اردو میں ڈر کرتے ہیں، لیکن ان تینوں میں بڑا باریک فرق ہے. خوف ایک طبعی ڈر ہے، کسی بھی چیز سے ڈر جو آپ کے سینے میں پیدا ہو اس کو خوف کہتے ہیں. عظمت اور جلال کی وجہ سے، ہیبت اور مقام کی وجہ سے، شان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جو خوف پیدا ہو بالخصوص اسے خشیت کہتے ہیں. خوف بھی آ گیا، خشیت بھی آ گئی. جب خوف اور خشیت مل کے آپ کے کردار کا حصہ بن جائیں، اس ہستی سے آپ اتنا ڈرنے لگے جہاں وہ کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے وہ کرنے لگ جاؤ، جہاں سے روک دے کہ رک جاؤ یہ کام نہیں کرنا ہے. پھر اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں.
سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پڑھ کے تمہیں بڑا ہی حیران رہ گیا۔ یہ ایک باغ ہے، اس کے مالک ہیں، اس کا نام نوح ابن مریم ہے۔ یہ چند ماہ کے لیے ایک ملازم کو تلاش کرتے ہیں، اس ملازم کا نام مبارک ہے۔ اپنا اس ملازم سے کہتے ہیں میرے انگوروں کے باغ کی رکھوالی تو نے کرنی ہے۔ چند ماہ یا چند سال تک وہ اس کی رکھوالی نگرانی کرتا ہے۔ مالک واپس آتا ہے، نوح ابن مریم اپنے ملازم سے کہتا ہے اس میرے باغیچے کے اندر جو سب سے میٹھا پھل ہے وہ توڑ کے لاؤ۔ وہ جاتا ہے تو سب سے ترش اور کڑوا پھل اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ پھل چکھتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ مبارک باغ کے مالی ہونے کے باوجود تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، پہچان نہیں ہے میٹھا پھل کون سا ہے؟ میں نے کہا تھا میٹھا، ترش مجھے دے دیا ہے۔ دوبارہ جاؤ، دوبارہ جاتا ہے، ترش پھل لے کے آتا ہے، سیوارہ بیچتا ہے، تیسری مرتبہ بھی ترش پھل لے کے آتا ہے، غصے سے لال پیلا پھٹا پھٹا ہے اور غصے میں آ کے کہتا ہے تم کیسے ملازم ہو؟ تمہیں آج تک اندازہ نہیں میرے باغ میں میٹھا پودا کون سا ہے، ترش کون سا ہے، اتنا بھی اندازہ نہیں ہے۔ مبارک جواب دیتا ہے ما ذقت عنبة واحدہ، میں اس باغ کا، حضرت شیخ القرآن اور میرے والد محترم دونوں کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے الفاظ کے مطابق وہ جواب دیتا ہے میں باغ کا راکھا تھا، چاکھا نہیں تھا۔ ما ذقت عنبة واحدہ، رکھوالیاں تو کی ہیں، تیرے باغ کا پھل چکھ کے نہیں دیکھا ہے۔ جب چکھا ہی نہیں ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ اس باغ کے اندر میٹھا پھل کون سا ہے، ترش پھل کون سا ہے؟ رب تعالیٰ پھر کیسے عزتیں دیتا ہے؟ رشتے ناتے کا موقع آ جاتا ہے، رشتے کی باری آتی ہے، تاریخ لکھتی ہے اہل علم سرمایہ دار، اس دور کے سرمایہ دار علماء کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے تھے، اپنے ملازم نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کو باوقار باعزت لوگ سمجھتے تھے۔ مشورے میں اہل حل و عقد ان کو شریک کار کیا کرتے تھے۔ مشورہ کرتا ہے، مشورہ دینے والے علماء مشورہ دیتے ہیں رشتہ دینا ہے تو اس کو دو جس کے سینے میں رب کا خوف پایا جاتا ہو۔ اپنے ملازم کو بلا کے کہتا ہے مبارک میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ خوف والا کون ہے؟ مجھے تو نظر آیا ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے رہا۔ اس سے اگلی بات سننے والی تاریخ لکھتی ہے یہ رشتہ استوار ہوتا ہے۔ مبارک اور نوح کی بیٹی دونوں ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان کو جو بیٹا دیتا ہے سید التابعین امام الفقہاء، سید الفقہاء سید التابعین امام المجاہدین، مجاہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، دنیا کی عظیم ترین ہستی ہے۔ تاریخ آج تک ان کے نام کو اپنے سینے میں سونے چاندی کے پانی سے لکھے ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے پھر اسی جوڑے سے امام عبداللہ بن مبارک پیدا ہوتے ہیں۔ خشیت اور خوف ہو تو عبداللہ بن مبارک ہی ملتے ہیں، عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخری 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ اگر خلوتوں کے اندر خوف نہ رہے، تنہائیوں میں خوف نہ رہے، سچی بات یہ ہے یہ بات کہتے ہوئے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں روتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے تو ہم اتنا روتے ہیں لگتا ہے کہ شاید اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے سامنے تو ہم اتنے نیک پارسا متقی اور پرہیزگار بنتے دکھائی دیتے ہیں کہ باتیں کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ ہمارے اسلاف اس قدر علم کے اندر گہرے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی اپنے عہد کے دوسرے امام فضیل ابن عیاض کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آخرت کی باتیں، قبر کی باتیں، رب کے تذکرے، آنکھوں میں آنسو، طرح طرح کی کیفیتیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ امام
ایک امام سفیان ثوری کہتے ہیں آج کی مجلس بڑی خوبصورت مجلس تھی، اور امام فضیل بن عیاض کہتے ہیں نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ پکڑ نہ لے کہ میں تیرے سامنے روتا رہا تو میرے سامنے روتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو میں تیری عبادت کرتا رہا تو میری عبادت کرتا رہا۔ سب سے خوبصورت چیز جو رب کے سامنے پیش کرنا تھی میں نے اور آپ نے، ہم نے ایک دوسرے کے سامنے پیش کی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کسی کے سامنے رونا جائز نہیں، جناب عمر فاروق نماز کی امامت کرواتے ہیں، بے تکلف اس قدر رو پڑتے ہیں کہ پچھلی صف کے اندر بھی عمر کی چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تنہائیوں میں خوف ہو اور اس میں ریاکاری کا چونکہ امکان کم ہوتا ہے، دکھاوے کا امکان کم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ زیادہ مطلوب ہے، تو پھر تو اللہ یہ کچھ دیتا ہے، آخرت میں اپنے عرش کے سائے تک نصیب کرتا ہے۔ میدان محشر سے لوگ اٹھتے ہیں، کوئی پسینے میں شرابور ہے، کسی کو ٹخنوں گھٹنوں تک کولے تک، کوئی اپنے پسینے میں غوطہ، تنہائیوں میں ڈرنے والے کو رب کہتا ہے میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ اور اگر یہ ختم ہو جائے تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ خلوت کچھ اور ہوتی ہے، جلوت کچھ اور ہوتی ہے، باتیں کچھ اور ہوتی ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے، تقریر کچھ اور ہوتی ہے، کردار کچھ اور ہوتا ہے، مسجد میں کچھ اور ہوتا ہے، دکان پہ کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، جب اس سے ڈیلنگ اور معاملہ پڑ جائے تو پھر کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ دیکھے تو یوں لگتا ہے اس جیسا فرشتہ صفت کوئی نہیں ہوگا، واسطہ پڑے تو یوں لگتا ہے اللہ معاف فرمائے کہ اس جیسا شیطان کوئی نہیں۔ معاشرہ منافقت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ نے منافقین کی نشانی بیان کی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ یہ منافق لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے، اللہ کا خیال ہی نہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ دوسری سزا یہ ہوتی ہے جب معاشرہ منافقت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر دل میں اندھیرے آ جاتے ہیں، دل میں اندھیرے آ جاتے ہیں، تقوی سے ایمان کا نور ملتا ہے، دوغلی پالیسی سے خلوت و جلوت میں فرق کر لینے سے ایمان کا نور رخصت ہو جاتا ہے، منافقت کے اندھیرے دلوں میں چھا جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کالکوز مشخیا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال فرماتے ہیں بعض دن اتنے الٹے ہو جاتے ہیں، ایمان یوں بہ جاتا ہے اندر سے، برائی اور اچھائی کی پہچان اور تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہو چکی ہے نا آج، ہم نے تو بے حیائی کو اپنا سٹیٹس بنایا ہوا ہے، سٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے، اور جتنے بڑے رینک آفیسر ہیں اتنا بڑا بے حیائی میں آگے، جتنی زیادہ دولت اتنی زیادہ بے حیائی میں آگے۔ اور معاف کیجئے گا کبھی کبھی میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ ہم متقین اور فاسقین کے اندر تقسیم نہیں ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر سرمایہ دار اور غریب کی تقسیم مسجد کی چار دیواری میں بھی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے۔ وہی سرمایہ دار جو مسجد میں غریب کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، جب شادی کرتا ہے نا پھر امتحان ہوتا ہے کہ اب یہ کیسی شادی کرتا ہے۔ مکس گیدرنگ، چہروں سے دوپٹے غائب، سر سے آنچل اٹھے ہوئے، پھر اندازہ ہوتا ہے وہ بھی تنہائی کا ایک انداز ہوتا ہے نا۔ بعض دفعہ تنہائی ہوتی ہے آدمی اکیلا ہو، بعض دفعہ تنہائی یہ ہوتی ہے کہ جن کے اندر اس کا تقوی چڑھا ہوا ہے نا ان کے اندر نہ ہو، ان سے علیحدہ کوئی اور کمپنی ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے اس کمپنی کے اندر وہ کیسے رہتا ہے۔ وہ بھی تنہائی کا ایک اپنا سا انداز ہوتا ہے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے دلوں کے اندر اندھیرے پھیل جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب وہ رب کی عدالت میں جاتا ہے،
کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَكْتُبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے تہامہ پہاڑ جیسے نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئیں گے، اللہ کی عدالت میں آئیں گے تو ان کے نیکیوں کے ڈھیر کو راکھ بنا کے گرد و غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ صفہم لنا جلیہم لنا، صحابہ عرض کرتے ہیں بیان کیجئے وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا نقاب اٹھا کے ان کے چہرے دکھائیے، وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، کیا ان کے اندر کمزوری ہوگی؟ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا انہم من بنی جلدتنا، وہ انسانوں ہی جیسے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، کبھی کبھی راتوں کو جاگ کے تراویح قیام نمازیں یہ بھی کرتے ہوں گے۔ پھر مسئلہ کیا ہے، نیکیوں کے ڈھیر کیوں اڑا دیے جائیں گے؟ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، ان کی کمزوری یہ ہوگی کہ جب وہ تنہائیوں اور خلوتوں میں ہوں گے تو اپنی تنہائیوں میں رب کی حرمتوں کو پامال کرنے والے۔ یہ تیسرا نقصان ہوتا ہے۔ آخری عرض یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خلوت میں رب کا خوف کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ ملک میں بتایا ہے، یہ ہمارے ڈیلی سلیبس کا حصہ ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ایک تو پیچھے حل ہے نا سورہ نو میں، اگلی سورت میں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رب کے سمجھانے کے انداز کیسے، تمہیں کیا ہو گیا ہے 21ویں صدی کے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شیخوپورہ کے باسیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پاکستان کے باشندوں، کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہے؟ باقاعدہ گوگل کی ایک رپورٹ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر فحش ویب سائٹس اور پورنوگرافی کے اوپر مبنی گندی ویب سائٹس کو اتنا کلک نہیں کیا گیا جتنا پاکستان میں کلک کیا گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی کی تھی اور کہا کہ اپنی قوم کو جمع کر کے ان سے کہو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری ماں تمہیں دیکھتی ہے تو شرما جاتے ہو، باپ دیکھتا ہے تو شرما جاتے ہو، استاد دیکھتا ہے تو ڈر جاتے ہو، دوست دیکھتا ہے تو شرما جاتے ہو، والدین دیکھتے ہیں تو شرما جاتے ہو، پڑوسی دیکھتا ہے تو شرما جاتے ہو۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرشوں کا مالک دیکھتا ہے تو اس سے شرماتے نہیں ہو۔ اجعلتنی اہون الناظرین الیک، سب دیکھنے والوں میں رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے تھوڑا مقام تیرے دل میں بس میرا ہی ہے۔ ایک حل تو یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ رب دیکھ رہے مجھے،
मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसकी अदालत लगेगी। मेरी जवानियों का, बचपन का, लड़कपन का, मेरी सुबह शामों का, दोपहरों रातों का, खलवतों जलवतों का जब इम्तिहान होगा तो मैं रब के सामने क्या जवाब दूंगा? और दूसरा है जो अल्लाह ने सूरत में कहा, अमिनतुम मन फिस समा अन यखसिफ बिकुमुल अर्ज़, जब तुम गंद फैलाते हो तो क्या आसमान वाले से डरते नहीं हो? अगर वो चाहे तो जमीन को फाड़ के तुम्हें अंदर दाखिल कर सकता है। कौम लूत के साथ यही कुछ हुआ। तो आइए, तीसरा हल और आखिरी हल, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अस्अलुका खश्यतक फिल गैबि वश्शहादा, ऐ अल्लाह खश्यत तेरी मांगता हूँ, जब लोगों के सामने हूँ उस वक़्त भी नसीब फरमा, जब तन्हाइयों में हूँ उस वक़्त भी अपनी खशियत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा फ़अन्त ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इहदिनी लिअहसनिल अख़लाक़ ला यहदी लिअहसनिहा इल्ला अंत वअस्रिफ़ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफ़ु अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंत। रब तआला से दुआ है, मुझे और आपको जो कुछ कहा है, सुना है, सुनाया है, उस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुंतज़िमीन की ये खूबसूरत मेहनत और पुरवकार प्रोग्राम अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और हज़रत शेखुल कुरान के बेटों, पोतों, नवासों सबको अल्लाह उनके लिए सदका जारिया बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दो रुकू सुना दिया शेख का हुक्म है कि थोड़ी सी तिलावत आपको सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا أنت رازقنا وأنت ربنا وأنت أرحم بنا من أمهاتنا اللهم أنت ملجأنا وأنت مأوانا وإليك مصيرنا اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عرش ولی اللہ عظمت ولی اللہ جلال ولی اللہ کبریائی ولی اللہ بڑائی ولی اللہ شان ولی اللہ مقام ولی اللہ رحم کرنے والی اللہ معاف کرنے والی اللہ سخاوت ولی اللہ کرم کرنے والی اللہ ہماری ماں سے زیادہ ہم پہ رحم کرنے والے اللہ تجھے تیرے ناموں کے واسطے تیری صفتوں تیری محبتوں تیری رحمتوں کے واسطے کہ ہم گناہگاروں کو بس معاف فرما دے یا اللہ بس ہمیں معاف فرما دے اللہ تیرے سامنے اعتراف کرنے آئے بیٹھے ہیں بس تو ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری صبح دوپہریں شامیں راتیں خلوتیں جلوتیں گناہوں سے آلودہ ہیں سونے کریم اللہ بس ہمیں معاف فرما دے اللہ جس زبان سے ہم معافیاں مانگتے ہیں اللہ ہمیں تو یہ کھولتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ زبان بڑی گناہگار ہے جو ہاتھ تیرے سامنے پھیلاتے ہیں یہ ہاتھ بھی گناہگار ہیں یا اللہ پاؤں کے تلوں سے یا اللہ سر کے بالوں تک ہم گناہوں کے اندر آلودہ ہیں مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے ہر رات میں اللہ تو کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے ان آزاد شدہ لوگوں میں ہمارا نام شامل فرما دے اللہم فک رقابنا من النار اللہم اعتق رقابنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما یا اللہ اس حال میں تیرے بندے بیٹھے ہیں تیری بندیاں بیٹھی ہیں نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں بھائی بیٹھے ہیں بہنیں بیٹھی ہیں مائیں بزرگ بیٹھی ہیں یا اللہ کریم یہ فتنوں کا دور ہے آزمائشوں کا دور ہے اللہ ہم سے تنہائیوں میں گناہ ہو گئے ہیں یقیناً ہوئے ہیں تنہائیوں میں ہوئے ہیں جلوتوں میں ہوئے ہیں چھوٹے بھی ہوئے ہیں بڑے بھی ہوئے ہیں ظاہری بھی ہوئے ہیں خفیہ بھی ہوئے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں بعد میں بھی ہوئے ہیں اللہ ہر قسم کے گناہ ہمارے نام اعمال میں موجود ہیں سونے کریم اللہ بس ہمیں معاف فرما دے اللہ ان گناہوں کے ساتھ ہم تیرا سامنا نہیں کر سکتے ہیں بس ہمیں معاف فرما دے اللہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن سے تو پوچھ لے گا گناہ کیوں کیے تھے ہمارے پاس جواب نہیں ہو سکتا یا اللہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن سے تو پوچھے گا یہ بھی کیا وہ بھی کیا وہ اقرار کرے گا پھر تو کہہ دے گا اللہ پھر تو کہہ دے گا میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے آج بھی تیری پردہ پوشیاں کر رہا ہوں اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشیاں فرما اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
اللہ ہمارے یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، یہ امت کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کو ہم برے راستوں پہ دیکھتے ہیں تو دل کو دکھ سا ہوتا ہے، یا اللہ دل پہ تیر لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بیٹوں کو ہدایت نصیب فرما، ہماری ان بیٹیوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ سونے کریم اللہ ان بیٹوں کو مسجد میں واپس لے آ، یا اللہ یہ بے نماز ہماری امت کے نوجوان دیکھے نہیں جاتے ہیں، اللہ تو ان کو مسجدوں میں واپس لے آ، یہ امت کا سرمایہ ہے، اللہ ان کو امت کا سرمایہ بنا دے، اللہ ان کے دلوں میں بات ڈال دے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، اللہ ان کے دلوں میں بات ڈال دے کہ یہ تیرے نام لیوا ہے، یہ تیرے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمارے نوجوان بیٹوں کے لیے ہدایت کے دروازے کشادہ فرما دے، ایمان ان کے دلوں میں پیوست اور مضبوط فرما دے، دنیا کے فتنوں سے ان کو محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے ہادی اور مہدی بنا دے، اللہ ہادی اور مہتدی بنا دے، اللہ ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے، ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت والا بنا دے، یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا اور دین کی طرف بلانے والا بنا دے، ہمیں اپنے دین کا مجاہد بنا دے، اپنے دین کا عالم بنا دے، اپنے قرآن کا نوکر بنا دے، اپنے قرآن کا خادم بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کا خادم بنا دے، اپنے قرآن کا خادم بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری ازواج کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما دے، اے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والے، مریم کو بیٹا دے دینے والے، زکریا کو خوشخبریاں دینے والے، تو قادر قدیر ہے جو اولاد سے محروم ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما دے، صالح اولاد نصیب فرما دے، سونے کریم اللہ صالح اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کے لیے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، روحانی جسمانی طور پر ہم بیمار ہیں، اللہ شافی کریم اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ میرے ابا جان کو معاف فرما دے، حضرت شیخ القرآن کو معاف فرما دے، یا اللہ حضرت عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کو معاف فرما دے، اللہ ان بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، ان کو اپنی جنتوں میں اکٹھا فرما دے، یا اللہ کریم ان کی نسلوں کو اپنے دین کا محافظ بنا دے، ہماری نسلوں کو اپنے دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ ہمارے سب والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما دے، جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، جو توحید و ایمان کی حالت میں والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں معاف فرما دے، جو زندہ موجود ہیں ان کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، اور بول بالا کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، اے اللہ اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما دے، مظلومین کی مدد فرما دے، عالم اسلام کے حال پہ رحم فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، حرمین کی زیارت نصیب فرما، بیت اللہ کے طواف اور چکر نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما، اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.